چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب، یہ آپ دونوں کے لیے میرا ایک ہی سوال ہے، تو باری باری آپ نے جواب دینا ہے. پہلے چودھری صاحب آپ کے پاس، آپ بڑے ہیں اور آپ تجربہ کار بھی ہیں. اب خاقان صاحب ہمیں جو ساری یہ تشخیص کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی جو بیماریوں کی، یقین کریں ازبر ہو گیا، زبانی یاد ہو گئی ہیں ساری چیزیں کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر ٹیکس کم ہونے چاہیے، پاکستان کے اندر ایز ٹو ڈوئنگ بزنس کے اوپر کام کرنا ہونا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ بنیادی نقطے ہیں. پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ ہم 25 کروڑ سے بڑھ گئے ہیں، ملک ہمارا 5واں بڑا ملک دنیا کا آبادی کے لحاظ سے. یہ کیوں نہیں ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ رہی؟ ہر آنے والی نئی حکومت اکراس دا بورڈ، اکراس پولیٹیکل پارٹیز دعوے کرتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال گزار کے جب جاتے ہیں تو معیشت وہی آپ کو جانا پڑتا ہے IMF کے پاس. ہر حکومت کو ہم 2008 میں جائیں، ہم 2013 میں جائیں، ہم 2017-18 میں جائیں، ہم 2022 میں جائیں، 2024. چوہدری صاحب نہیں، یہ تو آپ کے پاس 3 تو ایشوز ہیں. ایک تو غربت کی لکیر سے نیچے جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں میں کمی نہیں ہو رہی. پہلی بات، پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہو رہا، کمی ہو رہی ہے. اس کے بعد باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، آپ کے سامنے ہے. تو آپ نے کس طرح، یعنی یہ کون سا انڈیکیٹر ہے جو آپ کا ٹھیک ہے؟ آج تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی مان لی ہے کہ جی وہ سٹیبل ہو گئی ہے. بھائی سٹیبل کیا ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. جب لوگ رو پیٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کی دادرسی کوئی نہیں ہو رہی، ان کو 2 وقت روٹی نہیں مل رہی، ان کے جو حالات ہیں ابھی سب سے زیادہ آپ نے بٹھایا ایگریکلچر اکانومی کا. ابھی باقی فصلیں پہلے جو ہوگی گندم، چاول، فلاں کے بعد اب آلو کی فصل جو تھی وہ، چونکہ آپ نے بارڈرز بھی بند کیے ہیں، روس تک آلو ہمارے جاتے تھے، وہ سب ان کا کوئی خریدار نہیں. وہ اپنے سر پیٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا آلو جو ہے نا ویسے ہی کوئی لے جائے اٹھا کے. اور بھی کئی فصلوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. مجھے نہ میکرو انڈیکیٹرز جو کوئی پازیٹیو آئے ہیں، نہ کسی جگہ سے آپ کو. چودھری صاحب یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم ساری دہرا دی ہیں. میں نے آپ وجہ پوچھی ہے، آپ کو وجہ کیا لگ رہی ہے کہ کوئی ایک حکومت کا ماڈل؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کا منصوبہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے آپ کے لیے؟ جب تک لوگوں کی روٹی کا، روزگار کا بندوبست نہیں کرنے کا پروگرام بنتا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی، لیبر انٹینسو پروجیکٹ شروع نہیں کراتے، انویسٹمنٹ نہیں آتی کہ کارخانے لگیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار ملے، وہ بستے باندھ کے ملک سے باہر جا. وجہ کیا ہے؟ میں کرا دیتا ہوں آج ہی، آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. حسن ایوب صاحب، پاکستان کے اندر اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے نا 7.1% جو ہے غربت ہے، اور یہ 2 دہائیوں میں بے روزگاری کی سب سے بلندین شرح ہے. اور احسن اقبال صاحب یہ فرماتے ہیں بیکاز آف IMF کا پروگرام اینڈ بیکاز آف حالیہ سیلاب ہیں جس کی وجہ سے یہ انپریسیڈنٹڈ پاکستان کے اندر غربت. یہ بات نہیں ہے جی، آپ کی پاپولیشن گروتھ آپ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، وہ تو گورنمنٹ نے نہیں کرنا، وہ ویسے گورنمنٹ ہی کرتی ہیں. اچھا، اب یہ کام جو ہے، جو پاپولیشن جس طریقے سے آپ کا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے اوپر آلریڈی ملک کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور ہماری آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ اپنے جو انکم نہیں بڑھا سکے، بلکہ آپ اس وقت قرضوں میں مزید جو ہے وہ جکڑے جا رہے ہیں. ہر گزرتے سال کے بعد آپ کے جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے یقینی طور پر بے روزگاری بھی بڑھنی ہے، غربت بھی بڑھنی ہے. تو ایک چیز تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ حالات جو پرائم منسٹر نے کیے ہیں، ہمیں ویسے دیکھیں پرائم منسٹر نے آج جس طریقے سے بجلی کی قیمت کم کی ہے، وہی ہمارا ہے نا، میڈیا پر لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ 5 روپے اگر پیٹرول سستا ہو جائے فی لیٹر تو وہ جو ہے نا وہ اندر کے صفحے کے اندر نا خبر چھوٹی سی لگتی ہے، سنگل کالم، اور اگر 50 پیسے یعنی 8 آنے بڑھ جائے یا 1 روپیہ مہنگا ہو جائے تو لیڈ جو سپر لیڈ لگا دیتا ہے میڈیا. تو یہ بھی کچھ حقائق اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اگر 4 روپے فی یونٹ بجلی کو سستا کیا ہے 4 پیسے پر، تو یہ ایک اچھی بات ہے جی. پہلے سے تو کم از کم بہتری ہوئی ہے نا جی. پہلی بات سنایا، پہلی بات ہاں نہیں، ہم نے سنائی نہیں، میں خالی اپنی بات نہیں کر رہا، میں اوورال میڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس طریقے سے بزنس مین بھی اس وقت ان کو ایک امید کم از کم دکھائی دے رہی ہے کہ پہلے کہ جناب ایلسیاں نہیں کھل رہی، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. آج جناب پاکستان کا جو ہے نا وہ مطلب اعتماد ختم ہو چکا تھا. اب الحمدللہ ہم نے ریکوری کی ہے، حالات پہلے سے خاصے بہتر ہوئے ہیں. اسٹیبلٹی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے 24ویں مرتبہ IMF کے پروگرام کی وجہ سے ہوئی ہے، مان لیا جیکمنٹ کے لیے، پھر بھی حالات پہلے کے مقابلے میں تو بہتر ہیں. آپ کے جو فورن ریزروز ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں. تو امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ
حکومت اپنے اخراجات کم کرے اور اس طریقے سے اپنے وسائل بڑھائے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے آپ جو ہے وہ کچھ ایسی سکیمز لے کر آئیں. یہ ایمنسٹی وغیرہ سے فائدہ نہیں ہوتا, اور انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوگا تو لوگ بینکوں میں پیسے کم رکھیں گے. اگر سپوزٹلی 7% کے اوپر 8% کے اوپر اگر آ جاتا ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ, تو میرا نہیں خیال کہ جو بزنس مین ہے وہ پیسہ بینکوں کے اندر رکھے گا, جب عام آدمی بھی جو ہے نا وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے اندر رکھے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ بیسیکلی کیش اکانومی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ اپنی اکانومی جو جتنا بھی ہو رہا ہے کوئی ٹریک ہی نہیں ہے. یعنی آڑتی جو ہے اپنی پرچی کے اوپر دے دیتے ہیں اور کروڑوں روپے کا کاروبار ہو جاتا ہے, حکومت کو ٹیکس نہیں ملتا. اب حکومت کا یا FBR کا کام ہے کہ ان کے پیچھے جائے. یہ سیلریڈ کلاس کے اوپر پڑ گئے ہیں. اگر کسی شخص کی سیلری ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری سیلری ہے اور میرا جو ہے رینٹل انکم ہے, سیلری سے الگ ٹیکس کٹے گا اور جو سیلری کا اماؤنٹ ہے وہ پھر رینٹل انکم کے ساتھ لگے اس کے اوپر الگ سلیب لگے گی. یعنی یہ تو بالکل ہی جو ہے نا جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اس کو تو کاٹ دیتے ہیں. لیکن جو ایسا آدمی جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, میرے خیال سے سب سے زیادہ تو یاشی وہ کر گیا, اور وہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اپنی پرچی کے اوپر. تو یہ میکینزم ان کو بنانا ہے جی, اس طرح سے یہ دھیان دیتے نہیں. خاقان صاحب, یہ